اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بینکنگ سیکٹر ہوگا۔ تو بینکنگ سیکٹر بڑی امپورٹنس کا حامل ہے، اور ہم لوگ کیونکہ یہ دنیا بیسیکلی دین اور اسلام اور دنیا ساتھ ساتھ چلنی تھی، لیکن ہم لوگوں نے دین کو الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا، تو اسی وجہ سے آج یہ سودی نظام، انٹرسٹ بیسڈ انٹرنیشنل مانیٹری جو سسٹم ہے، جس کے شکنجے میں پوری دنیا آ چکی ہے اور بڑی بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور جس کو کیپٹلزم کہیں یا انٹرسٹ بیس سسٹم کہیں، انفلیشن بیس سسٹم کہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ وہ بیسیکلی اس کی اگر جو آج کا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ بینکنگ سیکٹر، یا اس کو کہہ لیں فرام اسلامک پرسپیکٹیو، یا بینکنگ سیکٹر ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو کہہ لیں، یا اس کو آپ بینکنگ سیکٹر کی فرام اسلامک پرسپیکٹیو ری اسٹرکچرنگ کہہ لیں، ری انجینئرنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ ٹاپک انشاءاللہ جتنی مجھے فرام اسلامک پرسپیکٹیو، اسلام کے جو بیسک موٹے موٹے کنسیپٹس ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے، ہیومینٹی کے ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر بینکنگ سیکٹر کو ڈیزائن کیا جائے، تو جتنا مجھے سمجھ آئی ہے پچھلے 20-30 سالوں سے جو میں نے دیکھا، پڑھا، سنا، اور جس طریقے سے بینکنگ کو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کہ بینک کس طرح آپریٹ کرتا ہے، تو اس میں ایک اینگل میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اسلامک ریسرچرز ہیں، تو ہمیں بھی اس میں ریسرچ کرنی چاہیے تھی اور امت کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس فتنے سے امت نکل آئے۔ لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ ایک جہاں تک بات ہے بینکنگ سیکٹر کی، تو بینک کا ورڈ ایک بینچ سے ڈرائیو ہوا ہے، اور یہ 600 BC سے اس کی آپس میں کانسیپٹ ملتا ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ بینکنگ سیکٹر کی، کہ بینک کا ورڈ بینچ سے ڈرائیو ہوا ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ، لکھنے پڑھنے کی جگہ، حساب کتاب کی جگہ، تو یعنی یہ اس کی بنیادیں 600 BC سے میں ملتی ہیں، اس کی ہسٹری، اور بیسیکلی یہ سودی نظام یا ایجپشین پیرامڈز اور فرعون اور اس دور سے یہ سارا نظام چلا آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا ہے، اور ہر دور میں ان کی کوشش تھی، کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، تو ان کی کوشش تھی کہ ہم اس سودی نظام کے تھرو، یعنی ہم دنیا کے امیر سب لوگوں کو لالچ دے کے دنیا کی اور شیطان کے راستے پہ چلا کے ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور تمام پیسہ ہمارے ہاتھوں میں آ سکتا ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ بیس سسٹم، چاہے یورپین کنٹریز ہیں، چاہے امریکہ ہے، چاہے چائنا ہے، چاہے پاکستان ہے، پوری دنیا میں انٹرسٹ بیس سسٹم، یعنی یہودیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کے ظلم کی وجہ سے آج یہ لوگ امیر ترین ہو گئے اور پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور باقی ساری دنیا ایکسپلائٹ ہو رہی ہے۔ تو میرے مائنڈ میں جو اسلامک پرسپیکٹیو پوائنٹس آئے کہ ایک آئیڈیل بینکنگ سسٹم اسلامک پرسپیکٹیو سے، ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو سے کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں میرے خیال سے یہ جتنا جو یہ بینک ہے بیسیکلی، یہ دیکھیں، اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو اسٹیٹ بینک اٹونومس باڈی ہے، اس کو دی بینک آف انگلینڈ اور اس کا لنک فیڈرل ریزرو آف USA اور یہودیوں سے جا ملتا ہے، تو بینک ہمارا ہوتا ہے اور لیکن اس کا تعلق اس سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر پھر نیشنل بینک الگ ہے اور پھر اسٹیٹ بینک الگ ہے، اور پھر اسی طریقے سے کمرشل بینکس الگ ہیں، اور ان کے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اور بینکوں کے ممالک ہیں، اس میں مافیا ہے پورا، اور بڑے امیر لوگ ہیں جو پورے بینکس کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ان کی برانچز ہوتی ہیں اور ان کے نیٹ ورکس چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو میرے حساب سے اس کا بیسیکلی یہ جب ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ بنے،
انشاءاللہ ورلڈ لیول پہ. تو یہ اگر پاکستان لیول پہ سے بھی اگر ہم ایک اسلامی نظام کا آغاز کریں انشاءاللہ خلافت کا اور ڈیجیٹل خلافہ کا، اور تو پاکستان کے پوائنٹ سے اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہیں تو اس میں میرے حساب سے، کیونکہ یہاں کے جتنے ایسیٹس اور بڑے بڑے بزنس جتنے بھی ہیں اور جتنی پراپرٹی ہے اور ایسیٹس ہیں، یہ سب کیونکہ اللہ کی گورنمنٹ کے، اللہ کی حکومت کی اور اللہ کی جو خلافت ہوگی یہاں پہ، اور ہم ان کے نائب ہوں گے، اسے نظام کو چلا رہے ہوں گے، اور یہ امانت ہوگی اور قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ یہ نظام چلایا جائے گا. تو اس میں پھر یہ جو جتنا ہے بیسیکلی پہلے تو یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا کنٹرول اس سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ڈیجیٹل بیت المال کا کانسیپٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور یہی بینکوں کی یعنی کنٹرولنگ باڈی ہو، ڈیفینیٹلی سپروائزری بینک ہو، لیکن اس کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ہمارے ہی پاکستان کے مسلمانوں کے، ہمارے لیڈرز کے، ہمارے شورا کے، ہمارے امیر المومنین کے ہاتھ میں ہو. اور اسی طریقے سے یہ جتنے بھی نیشنل بینک، یہ پھر سب نیشنل ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں نیشنل کے اندر ہی یہ سارے بینکس آئیں گے. اس میں پھر پرائیویٹ کا کنسیپٹ نہیں ہوگا، مافیا کا اور امیر ترین کا نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامک کلاس ہوگی، سوشل، اور سب ایک جیسے ہوں گے اور ہم سب امپلائیز ہوں گے اللہ کی، اور اللہ کی حکمیت ہوگی اور اللہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں ہم سب امپلائیز کے طور، اس میں کوئی مالک نہیں ہوگا، مالک صرف اللہ ہوگا انشاءاللہ. تو ایک نظام یہ آئیڈیل طریقے سے چلے گا، اور اس میں چاہے اسلامی بینک یا میزان بینک یا جو اس طرح کے یا جتنے بھی بینکس ہیں، بے شک وہ ان ناموں سے چلیں، لیکن وہ پھر ٹوٹل اسلامک بینکنگ کو فالو کریں گے انشاءاللہ. تو اور دیکھیں، میں نے پہلے ایک لیکچر بھی دیا ہے جس میں بینکنگ سیکٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جی آپ کی پہلے تو ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ڈیجیٹل دینار ہو جائے انشاءاللہ، بیک پہ گولڈ ہو، مائنس ڈی ویلیویشن ہو، اور کنٹرولڈ بائی مسلمز ہو انشاءاللہ. تو وہ میں نے بڑے بڑے کانسیپٹس، مین پوائنٹس بتائے تھے. اب میں ذرا ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جی ہمیں یہ جو کنٹرول ہوگا وہ بیسیکلی مسلمانوں کا ہی ہوگا، اور یہ کرنسی بھی یہی ہوگی. اور اس میں جو مین بینک یہ سب نیشنل بینک ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی پاکستان کے جو ڈیجیٹل خلاف ہے اسی کے ہی انڈر آئیں گے انشاءاللہ. اور اس میں پرائیویٹ کوئی بینک نہیں ہوگا، اس میں پرسنل انڈیویجول کوئی مالک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، جو یہاں سے جن کی بلڈنگز اور جو لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے برانچز کھولی، انہوں نے سود سے بڑا پیسہ کمایا اور ایکسپلائٹ کیا، اب ان تمام کو ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہیے، اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں آ جانا چاہیے. اور جتنے امپلائیز ہیں وہ بے شک کسی کو بے روزگار نہ کیا جائے، وہ ماشاءاللہ اپنا کام کریں. لیکن اس میں سود کا جو کانسیپٹ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ ڈپازٹس رکھتے تھے. اب کیونکہ یہ مال ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس میں حکومت کیونکہ مسلمانوں کی ہوگی، اور حکومت اور لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، اور یہ حکومت مسلمانوں کی اور اللہ کی اور ان کی مخلوق کی ہوگی، تو ہمیشہ یہ ہیلپ کا جذبہ ہوگا. دیکھیں آج تک بینک کا کبھی ہیلپ کا جذبہ نہیں رہا، اور کسی غریب کو تو لون دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، مڈل کلاس کو یا جو 3 گنا زیادہ کولیٹرل رکھے تو اس کو لون دیا جاتا ہے اور اس پہ سود ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو فکسڈ اکاؤنٹ ختم کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، صرف کرنٹ اکاؤنٹ چلے گا، اور اس میں لون پھر لوگوں کے پیسے کا ڈپازٹ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کا پیسہ تو آلریڈی بیت المال میں ہوگا. تو بیت المال والا حکومت ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور پیسہ اس کے پاس ہوگا اور انہی بینکوں میں ہوگا، اور وہ بغیر بغیر سود کے قرض حسنہ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ تمام کی ہیلپ ہوگی، اور اس میں کسی پہ سختی نہیں ہوگی، اور کسی میں سود فکس نہیں کیا جائے گا، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو مجبور ہوگا، پہلے تو انشاءاللہ سارے مال ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا تو سارے خوشحال ہوں گے، سارے ماشاءاللہ مارکیٹ سٹیبل ہو چکی ہوگی، پرائسز سب نیچے آ چکی ہوں گی، اور مال ایکولی ڈیوائیڈ ہو چکا ہوگا تو سارے ہی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. تو اس میں قرض کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر کسی کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ بینکس، چاہے جتنے اس میں بینکس ہیں جو اسپیشلائزڈ بینکس ہیں یا جتنے بھی ہیں مائکرو فائنینسنگ والے، جو بھی وہ اپنے لیول پہ فنڈنگ دے سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس میں سب اچھا، اس میں ویلیو ایڈڈ سروسز یا ڈیجیٹل کرنسی سے ڈیل کرنا، کرنٹ اکاؤنٹ سے ڈیل کرنا، لاکر کی بھی ایسا ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنی ضرورت کے ایک تو اتنی زیادہ گولڈ اکٹھا نہیں کریں گے، جتنا ہے ضرورت کا گھر میں ہی رکھ سکتے ہیں، اور اسلامی سزاؤں کا نظام ہوگا تو چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو بہرحال لاکر کی فیسلٹی بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح یہ کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی بھی دی جا سکتی ہے وداؤٹ انٹرسٹ. تو یہ باقی فیسلٹی ساری دی جا سکتی ہیں، بس صرف ایک سود کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا اور لوگ ڈپازٹ نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کے پاس آلریڈی مسلمانوں کا بیت المال میں پیسہ ہوگا. اور یہ اسٹیٹ بینک اور یہ باقی جتنے اسلامک بینکس، یہ سب جو ہے اسٹیٹ بینک بھی اسلامک اسٹیٹ بینک، ڈیجیٹل اسلامک اسٹیٹ بینک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں سارا یہ بیت المال، اس میں پیسوں کا جدادوں کا سارا ریکارڈ آپ رکھا جا سکتا ہے. فائنانس منسٹری بھی اس میں ہیلپ کی کر سکتی ہے، اور یہ مل کے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک اللہ کے حکم سے آئیڈیل نظام ہوگا. اور اس میں جتنے جو باقی ہیں کمرشل بینکس کے، وہ میں نے آلریڈی کہا کہ کوئی انڈیویجول مالک نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی انٹرنیشنل بینکس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیشنلی ہوں گے، اور یہی پھر دوسری ریاستوں میں اور دوسرے ملکوں میں بینک سے انٹرنیشنلی بھی ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہے، تو ان سے بھی کنیکٹ فارن. اور کرنسی کیونکہ ڈیجیٹل اسلامک کرنسی ہوگی تو وہ اسی میں ہی کوآرڈینیٹ کرے گا. اور اگر کسی دنیا میں انیشلی اگر ہماری ورڈ ڈیجیٹل اسلامک دینار ہے اور کسی اور کی اگر ڈیجیٹل کرنسی چینج ہوتی ہے، پہلے تو پوری دنیا میں ایک ہی انشاءاللہ آ جائے، کیونکہ اتنی پاورفل ہوگی کہ سبھی اس کو پسند کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن جب تک نہیں آتی تو یہ والی ہماری اپنی کرنسی ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے جو پیپر منیز ہیں ان کے ساتھ بھی ان میں کنورژن کا ریٹ جو ہے وہ بھی اس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال اٹ واز مائی اوپینین اینڈ مائی پوائنٹ آف ویو، اینڈ یو مے آلسو ہیونگ دا رائٹ ٹو ڈس ایگری. تو آئی ہوپ سو کہ اس میں انشاءاللہ غریبوں کی بھی مدد ہوگی، ہیلپ کا بھی جذبہ ہوگا، سود بھی ختم ہو جائے گا، کنٹرول بھی حکومت کا ہو جائے گا، اسلامی کنٹرول ہو جائے گا، اور بینکوں میں جو لوگ جتنی جابز کر رہے ہیں وہ سب حلال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور سب خوشی سے اور اللہ کو راضی کر کے دن رات محنت کریں گے، اور پورا ملک اور پوری دنیا ترقی کرے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ.